بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ سمین کو لینے آئے ہو؟ نوشی نے تڑپ کر سوال کیا۔ اس کے پاس فائق سے جڑی بس یہی تو ایک قیمتی شے تھی، اور آج شاید فائق وہی لینے چلے آئے ہیں۔ نوشی کا دل سہم سا گیا۔ سمین پر میرا حق اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن میں اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ صرف تم دونوں کی بیٹی ہے۔ فائق اس کی آنکھوں میں سمین کے چھننے کا خوف دیکھ کر درد سے مسکرا کر سنجیدگی سے بولا۔ نوشی نے آنکھیں بند کر کے سکون کی سانس لی، پھر آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے فائق پر ایک سوالیہ نگاہ ڈالی۔ پھر کیا اسے مانگنے آئے تھے؟ فائق پر اتنا تو یقین تھا کہ فائق اپنے لیے تو نہیں، اس کے لیے آئے ہیں۔ آج میں تم سے سمرا کے لیے کچھ مانگنے آیا ہوں نوشی نے بہت چونک کر فائق کے شرمندہ چہرے کو دیکھا۔ سمرا موت سے لڑ رہی ہے نوشی، صرف ایک بار اس سے مل لو۔ وہ مر رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہی ہے۔ مگر یہ وہی کیا، میں بھی جانتا ہوں جب تک وہ تم سے معافی نہیں مانگ لے گی اس کی روح نہیں نکلے گی۔ فائق اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا نم ہوتی آنکھوں سے نوشی کی صدمے میں ڈوبی شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ پتھر کی مورت بنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فائق دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے سامنے آئے اور پھر نوشی کی آنکھوں سے دریا پھوٹ گیا۔ اپنے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھے فائق کو دیکھ کر نوشی، تم نے سچ کہا تھا، ایک دن ہم سب معافیاں مانگیں گے، مگر ہمیں معافیاں نہیں ملیں گی۔ دیکھو تمہارے قدموں میں بیٹھا ہوں، مگر مجھے یقین ہے اگر تم معاف بھی کر دو تو بھی میرا خدا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ فائق کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر فرش پر گر رہے تھے، اور نوشی نے پہلو میں گرے ہاتھوں سے دامن میں مٹھیاں بھینچ کر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے اب ساری زندگی اسی عذاب کے ساتھ جینا ہے، مگر مجھے اب کوئی شکوہ نہیں۔ جو میں نے گناہ کیا ہے نا، اس کی سزا اور بھی زیادہ تھی، لیکن نوشی، فائق نے روتے ہوئے سر اٹھا کر نوشی کا سفید پردہ چہرہ دیکھا، تم سے بس آخری بار یہ التجا کر رہا ہوں کہ سمرا سے ایک بار ملنے ہاسپٹل آ جاؤ۔ وہ کم سے کم تمہیں دیکھ کر اس تکلیف سے چھٹکارا پا جائے اور اس کی روح نکل جائے، بس اور کچھ نہیں۔ فائق پھر تم سے کبھی اور کچھ نہیں مانگے گا۔ فائق کی بے بسی، اس کی آنکھوں کا کرب، نوشی کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گالوں پر بہہ رہے تھے، اور دل کہہ رہا تھا وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ فائق اس کی حالت سے خود پر مشکل سے ضبط کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں اس نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے، اس کے بدلے میں تم میری التجا ٹھکرا سکتی ہو، مگر پھر بھی میرا دل کہتا ہے تم آؤ گی، کیونکہ نوشی کا دل معصومیت سے بھرا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر رکا نہیں تھا، تیزی سے گیٹ سے نکلتا چلا گیا، اور اس کا جانا تھا کہ نوشی کے سارے ضبط ٹوٹ گئے۔ وہ وہیں فرش پر گر کر روتی چلی گئی۔ تقدیر نے اسے اور کتنا آزمانا ہے یہ اسے بھی نہیں معلوم تھا۔ بیل کی آواز گونجی تو فائق صاحب ماضی سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا اور مبین کی طرف دیکھا۔ آنسو تو اس کی آنکھوں میں بھی تھے، بہت سے غم ان دونوں کے ایک جیسے ہی تھے۔ نوشی کو کھو دینے کا غم تو مبین نے بھی اپنی جان پر جھیلا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کون آیا، مبین اپنی آنکھوں کو صاف کرتا بولا۔ تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئے تو فائق نے ایک نگاہ چاروں طرف ڈالی۔ یہاں جگہ جگہ ان کی نوشی کی یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ اپنے دل کو سنبھال کر وہ بھی صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ اندر سے نکل کر برآمدے میں چلے آئے۔ مبین گیٹ تک پہنچ گیا تھا اور لاک کھول رہا تھا۔ فائق نے آنے والے کو دیکھا اور ان کی پیشانی پر فکر کی لکیریں کھینچ گئیں۔ وہ تیزی سے گیٹ تک آ گئے۔ یہ میم نے فائق سر کے لیے بھیجا ہے۔ نگار کا وہ خاص ملازم تھا نگار کا، اس کے آفس میں بھی کام کرتا تھا اور نگار کے دوسرے کام بھی نپٹاتا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ فائق نے تیزی سے گیٹ تک آ کر اس کے ہاتھ سے لفافہ لے کر اسے جلدی سے کھولا۔ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا ہے فائق بن علی، یہ کھیل آخری موت کے بعد ختم ہوگا، کیونکہ عمر بھر کا وار ہوگا تمہارے لیے، اور آخری موت کے بعد ہی نگار بھی فنا ہو جائے گی۔ فائق نے تیزی سے ساری لائنوں پر نگاہ دوڑائی اور اس کی آنکھیں پھٹ گئیں، خون کا دورانیہ تیز ہو گیا، رگیں تن گئیں۔ کہاں ہے نگار؟ بولو کہاں ہے نگار؟ انہوں نے نگار کے آدمی کا گریبان تھام کر دھاڑ کر پوچھا۔ وہ گھبرا گیا اور مبین صاحب نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے فائق کے ہاتھوں سے زمین پر گر گیا ہوا کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا۔ سر میں نہیں جانتا، بس انہوں نے مجھے یہ لفافہ دیا اور کہا اس ایڈریس پر پہنچا دو۔ وہ فائق کے بھڑکنے پر
گھبرا چکا تھا۔ ادھر سب پڑھ کر مبین کی بھی حالت فائق جیسی ہو گئی تھی۔ اچھا تو تمہیں یہاں کا پتہ کس نے دیا؟ مجھے بیوقوف مت سمجھنا۔ کہاں ہے نگار؟ فائق نے اس بار ایک مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ سر میں سچ کہہ رہا ہوں، انہوں نے آپ کے پیچھے اپنے آدمی لگائے ہیں، انہی سے پتہ چلا کہ آپ یہاں ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سر، مجھے نہیں معلوم۔ وہ فائق کی مار کھاتے ہوئے اب گڑگڑاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اسے چھوڑ دو فائق۔ مبین کی بات کاٹ کر ذرا سے رکے اور جیسے انہیں سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ مبین اہلیار، اس بار وہ اہلیار کو وہ ایک دم سے بری طرح سے بھوگلا گئے اور تیزی سے اس آدمی کو چھوڑ کر دوڑتے قدموں سے اپنی کار تک بھاگے تھے۔ بھوگلائے ہوئے مبین بھی ان کے پیچھے تھے۔ آؤ اہلیار زین علی، مجھے معلوم تھا میرے بلاوے پر تم ضرور آؤ گے، میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ وہ ابھی اس بنگلے کے اندر داخل ہی ہوا تھا کہ صوفے پر نیم دراز نگار اہلیار کو اندرونی دروازہ کھول کر اندر آتے دیکھ کر بولتی ہوئی سیدھی ہو گئی۔ آواز میں کڑواہٹ تھی اور آنکھوں میں سرد پن۔ اہلیار انہیں چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا قدم قدم چلتا ان سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ وہ نگار کے بتاثر چہرے کو سرد نگاہوں سے دیکھتا ویسی ہی کٹیلی آواز میں بولا۔ نگار ہنسی اور سر جھٹک کر کچھ فاصلے پر کھڑے اہلیار کو دیکھا۔ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، آنکھوں میں سرد تاثر اور چہرے پر بے تحاشا سنجیدگی۔ وہ اہلیار نہیں لگا بلکہ ایسا لگا زین ان کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم یہ جگہ نگار کو بہت پسند ہے۔ وہ جب جب یہاں آئی اسے ایک غرور کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیسے نوشی سے اس کی خوشی چھین لی تھی۔ کم سے کم وہ زین کے ساتھ اس گھر میں تو نہیں بس سکی۔ وہ بولتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چاروں طرف گول گول گھوم کر دیکھتے ہوئے گنگناتے ہوئے اس بیڈ روم کی طرف بڑھیں جدھر انہوں نے سالوں پہلے زین کو نوشی کو گود میں اٹھا کر لے جاتے دیکھا تھا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن۔ نگار اب تک اس منظر کو نہیں بھول سکی تھی۔ وہ منظر جب جب یاد آیا دل میں چھپے زخموں سے خون رسنے لگتا۔ اہلیار کو وہ آج اپنے آپ میں نہیں لگی، وہ ذہنی مریضہ لگ رہی تھی، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو بھی تباہ کرنے والی۔ اب بھی اسی دھوکے میں خوش تھی کہ انہوں نے سب کچھ جیت لیا ہے۔ وہ ویسی تو آپ بھی زین کے ساتھ کبھی نہیں تھی، پھر بھی کیا آپ کو ہمیشہ جیت کا نشہ، اپنے آپ کو بھی دیکھ کر غرور کا احساس ہوتا ہے؟ شاید آپ نے کبھی آئینہ نہیں دیکھا، ورنہ ایک بار دیکھ لیں تو سارے بھرم کھل جائیں۔ ایک دم سے وہ تلخی سے بولا اور نگار کے قدم تھم گئے اور انہوں نے گنگنانا بھی بند کر دیا۔ بہت آہستگی سے وہ مڑی اور اہلیار کا چہرہ دیکھا۔ وہ اب بھی کڑواہٹ سے بول رہا تھا۔ کبھی اپنی انا، اپنے غرور سے ہٹ کر آپ نے اپنے اجڑنے کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی یہ سوچا کہ نوشی کو برباد کرتے کرتے آپ تباہی کے کس راستے پر آ کھڑی ہوئی ہیں؟ سارے رشتے آپ سے دور ہو گئے، سب آپ سے نفرت کرتے ہیں، کسی کے بھی دل میں آپ نہیں ہیں، یہاں تک کہ آپ نے اپنا بیٹا بھی کھو دیا ہے، اسے بھی خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے آپ نے۔ وہ اسی طرح آنکھوں میں چبن لیے اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑا بول رہا تھا۔ ہمیشہ اہلیار کی آنکھوں میں اپنے لیے بے شمار پیار دیکھا تھا، مگر آج کسی بھی پیار اور نرمی سے اس کی آواز پاک تھی اور آنکھوں میں نفرت سی رچی ہوئی تھی۔ کیا ہو جاتا ممی اگر آپ کبھی زین اور نوشی کے بیچ میں نہیں آتی؟ کیا ہو جاتا اگر دوبارہ فائق کے ساتھ نوشی کو خوش دیکھ لیا ہوتا؟ کیا ہو جاتا اگر آپ نے نوشی کو مارنے کی کوشش نہیں کی ہوتی تو وہ بچہ زندہ رہتا؟ بولے کیا ہو گیا تھا اگر میرا نکاح نوشی کی بیٹی کے ساتھ ہو گیا تھا؟ کیا ہو جاتا اگر آپ سب برداشت کر لیتی میری اور زمین کی محبت دیکھ کر؟ اور وہ بولتے بولتے رکا۔ کیا ہو سکتا تھا اگر وہ بچہ آپ کو دنیا میں آ کر ہرا دیتا؟ ممی اپنے اہلیار کے بچے پر تو ظلم نہ کرتی۔ اس کی آواز تیز ہو گئی اور نگار بس خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ان کے پاس اب کہنے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں۔ آپ زندگی بھر نہیں بدل سکتی ممی، کوئی محبت آپ کے دل کی سیاہی کو روشن نہیں کر سکتی۔ میں ہار گیا، بری طرح سے ہار گیا، آپ کو نہ سمجھ کر میں بھول گیا تھا۔ نگار وہ عورت ہے جو کبھی اپنے بیٹے کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتی، انہیں اپنے بیٹے سے بھی حسد ہو گیا تھا۔ یہی بات ہے نا ممی، آپ کو اس بار سمین نہیں اہلیار سے اس کی خوشی نہیں دیکھی گئی۔ بولے صحیح بات ہے نا، میں نے صحیح بات بولی نا، خاموش کیوں ہیں؟ وہ تیز تیز بولتے بولتے ایک دم سے آج برداشت کی ساری حدود ٹوٹ گئی تھی اور دل سارے احترام بھلا کر آتش فشاں بننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ہاں نہیں دیکھ سکتی سمجھے تم اہلیار زین علی، نہیں دیکھ سکتی تمہیں خوش۔ آخرکار نگار نے اعتراف کر ہی لیا۔ وہ بھی چیخ پڑی اور اہلیار کو اس بات کا یقین
ہونے کے باوجود بھی یقین نہیں آیا۔ شاید اب بھی دل میں یہ بھرم تھا کہ وہ ایک ماں ہے، ایک ماں ہو کر بھی وہ کیسے اپنے بیٹے کی خوشیوں سے حسد کر سکتی ہیں، مگر ان کے اعتراف جرم سے وہ ٹوٹ گیا۔ بار بار مٹھیاں بند کرتا اور کھولتا، وہ اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہیں بھی خوش نہیں دیکھ سکتی کیونکہ تم میرے اہل یار ہو ہی نہیں۔ تم اب میرے سامنے زین علی بن جاتے ہو۔ میرا اہل یار کہیں کھو گیا ہے، وہ بس اب سمین کا شوہر ہے اور میں یہی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اب صرف نگار ہوں، صرف نگار۔ نگار بولتے بولتے ایک دم دھاڑی تھی۔ اہل یار نے بہت ہی سختی سے ہونٹ اپنے بھینچ لیے تھے۔ بہت چاہا میں نے کہ اپنے دل کو سمجھا لوں، تم میں اپنا بیٹا دیکھوں، مگر نہیں ہوا مجھ سے سب برداشت۔ تم دونوں دن رات میری نگاہوں کے سامنے تھے، ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے، ایک دوسرے کی پرواہ کرتے، سچی خوشیوں سے تمہارے چہرے جگمگاتے اور میری آس پاس شعلے جلنے لگتے۔ میری نگاہوں کے سامنے اہل یار زین بن جاتا اور وہ نوشی، تو بتاؤ میں کیسے سب برداشت کر سکتی تھی؟ جو مجھے نہیں ملا وہ میری نگاہوں کے سامنے کسی اور کو ملے، میں برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ لفظ محبت سے مجھے نفرت ہے اہل یار زین علی، اور یہی وجہ ہے مجھے تم سے بھی نفرت ہے۔ تم اب میرے بیٹے نہیں، بس میرے دشمن تھے اور میں نے اس بار تمہارے دل سے کھیل ڈالا۔ نگار بولتی جا رہی تھی اور اہل یار سے سب کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں درد بھی کروٹیں لے رہا تھا۔ ان کی مامتا تڑپ رہی تھی، مگر انہوں نے نگار کی شخصیت کو اپنے اندر زہر سے سینچا تھا جو انہیں کبھی جھکنے نہیں دیتی تھی۔ جانتے ہو تمہارے بچے کو کیوں مارنا چاہا؟ کیونکہ بہت چاہا کہ جیسے سب سے نفرت کرنے لگی ہوں اس سے بھی کروں، مگر ہر بار جب سمین کی طرف دیکھتی تو یہ احساس کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا وجود مجھ سے جڑا ہے، میں سب بھولنے لگتی، مگر جب سمین کے چہرے کو دیکھتی نفرت محبت پر غالب ہو جاتی۔ مجھے اس لڑکی سے نفرت ہے اور ہمیشہ رہے گی، اسی لیے میں نے اس بچے کو ختم کرنے کے لیے اسے دھکا دیا۔ انہوں نے ایک دم سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسی نفرت سے کہا جس نفرت سے انہیں بدترین بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ اہل یار کچھ دیر ان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا، پھر سر جھٹک کر تلخی سے ہنسا۔ آپ نے بہت چاہا مگر آپ بھول گئی ممی، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، وہ جس کی حفاظت کرتا ہے اسے کوئی گرم ہوا نہیں چھو سکتی۔ مبارک ہو آپ کو، میرا بچہ زندہ ہے اور بالکل صحیح سلامت، وہ آپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس دنیا میں آ چکا ہے۔ نگار کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں اور اہل یار کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ کیوں شوق لگا نا آپ کو کہ وہ بچہ بچ کیسے گیا؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی نفرت بہت گہری ہی صحیح، مگر اہل یار کی محبت کی طاقت کا وہ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ سمین سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ ہمیشہ یہ محبت اس کی ہر مصیبت سے حفاظت کرے گی۔ آپ جیسی 10 نگار بھی مل کر ساری طاقت لگا دینا، پھر بھی ہم دونوں کی محبت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ دھیرے دھیرے بولتا، نگار کی زبان گنگ سی ہو گئی۔ اہل یار آہستہ آہستہ چلتا ان کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہوا اور اپنی کالی آنکھوں سے ان کی دھندلائی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس بار دکھ سے بولا، اب کچھ بچا ہے ممی، بس کریں یہ اپنا پاگل پن، ممی بس کریں۔ کیوں کرتی ہیں آپ ایسا؟ بہت چاہا میں نے کہ میں آپ سے نفرت کروں، مگر آپ کی نفرت نے میرے دل میں بھی اپنا بیج بو دیا۔ مجھے لفظ نفرت سے نفرت تھی، مگر دیکھیں اس نفرت نے آپ سے ہی مجھے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کس کرب سے گزرا تھا وہ اس کی آنکھوں میں چھلک رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں ممی آپ سے بہت دور، اور پھر کبھی نہیں آنے کے لیے۔ اللہ سے میری یہی دعا رہے گی کہ یہ ہماری اب آخری ملاقات ہو۔ میں جب تک آپ کی نظروں میں اہل یار رہا تب تک میں آپ کے پاس تھا، آپ کا بیٹا رہا، مگر اب جب آپ نے اہل یار کو مار دیا اور اس کی جگہ زین علی کو زندہ کر دیا ہے تو ممی میرا آپ سے دور ہو جانا ہی ہم دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ اہل یار بولتے ہوئے جانے کے لیے مڑا۔ نگار کے پاس کچھ کہنے کے لیے رہ ہی نہیں گیا تھا، وہ جہاں تھی وہیں کھڑی تیز تیز قدموں سے مڑ کر جاتے اہل یار کو دیکھ رہی تھی۔ اہل یار جیسے ہی بنگلے کے اندر سے نکلا اس کا خود سے قابو کھویا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں بھر لیا اور بہت گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے اس نے بہت مشکل سے آنکھوں کو بھیگنے سے باز رکھا اور پھر مڑ کر ایک نگاہ بنگلے پر ڈالی اور مڑ کر وہ بہت تیزی سے نکل جاتا کہ وہیں رک جاؤ۔ اہل یار زین علی اپنے پیچھے نگار کی پتھر
سے بھی سخت آواز پر اہلیار آنکھیں بند کر کے کھولتا آہستہ سے مڑا۔ نگار کی طرف دیکھ کر اہلیار کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ ابھری۔ تو آپ اس بار اپنے بیٹے کی ہی جان لینا چاہیں گی؟ اس کی آنکھوں میں درد کروٹیں لے رہا تھا اور آواز شکستہ تھی۔ اہلیار کو لگا اس نے اپنا بہت کچھ ہار دیا ہو۔ ایک ایک کر کے اعتبار کے دھاگے آج ٹوٹ کے بکھر گئے۔ تم میرے بیٹے ہو ہی نہیں۔ میرا بیٹا کبھی اپنی ماں سے نفرت نہیں کر سکتا تھا، مگر تم نے کر ڈالی۔ میرے سامنے بس سمین کا شوہر کھڑا ہے اور آج وہ ہو گیا نا تو اس کی لاش ہی یہاں سے جائے گی۔ اس کی طرف گن تانے ہوئے نگار پوری پاگل لگ رہی تھی، آنکھیں خون ٹپکا رہی تھیں اور چہرہ کسی بھی جذبات سے بالکل خالی، مگر ان کے ہاتھ میں ریوالور تھی، ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ اہلیار بے خوفی سے قدم قدم ان کی طرف بڑھا اور ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے آپ سے نفرت ہے اور اب ہمیشہ رہے گی، کیونکہ سامنے کھڑی عورت ہی میرے ڈیڈ کی قاتل ہے۔ وہ ان کی آنکھوں میں نفرت سے دیکھتا بولا۔ نگار کی لہو رنگ آنکھیں پھٹ گئیں اور ریوالور تانا ہوا ہاتھ پہلو میں بے جان ہو کر گر گیا۔ ان کی یہ حالت اہلیار کی آنکھوں میں بھی خون سا چھلکانے لگی۔ کیوں مارا آپ نے میرے ڈیڈ کو؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہلکے سے چیخا۔ نگار کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ وہ شاکڈ سی اہلیار کی آنکھ کی لپٹیں اٹھتی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ ہونٹ بہت آہستہ سے ہلے تھے۔ تمہیں کیسے؟ اہلیار اسی طرح آنکھوں میں لہو بھرے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کسی کو بھی کچھ نہیں پتہ چلے گا یہ سب۔ اب تک بہت مطمئن تھی، مگر یہ گن دیکھ کر کچھ یاد آیا آپ کو۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کے شعلے نکل رہے تھے اور نگار نے کس کر آنکھیں میچ لیں۔ ایکسیڈنٹ سے پہلے گولی آپ نے چلائی تھی نا، اس دن آپ یہی گن لے کر نکلی تھی۔ وہ لہو رنگ آنکھوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ رک کیوں گئی ہیں؟ اٹھائیں گن اور آج میرا سینہ بھی چھلنی کر دیں، مجھے بھی مار ڈالیں۔ کیوں کھڑی کیوں ہیں؟ لے مار دیں مجھے۔ اہلیار نے ان کا گن تھاما ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ چلائیں گولی نگار بیگم اور ختم کر دے سارے قصے کو، ورنہ آج جو مجھے پتہ چلا ہے نا وہ بس تباہی ہی پھیلائے گا۔ مار دے مجھے۔ نگار کے دونوں ہاتھوں کو تھامے ہوئے وہ جیسے اپنے آپ میں نہیں تھا۔ نگار نے اہلیار کا وحشت ٹپکاتا چہرہ دیکھا اور جبڑے بھینچ لیے۔ کہا نا گولی چلائیں۔ میں اب آپ کا اہلیار نہیں رہا، میں صرف اور صرف سمین کا شوہر ہوں۔ میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، اور ہمیشہ اس پر جان دینے تک کی حد تک مرتا رہوں گا۔ میں اگر مر بھی گیا نا تو میری دھڑکن، میری روح پر بس اس کا ہی قبضہ رہے گا، جیسے زین کے دل پر نوشی کا تھا۔ نگار کے کانوں میں جیسے اہلیار نہیں زین علی بولا تھا، ایسے ہی تو وہ چیخ چیخ کر اپنی محبت کا دم بھر رہا تھا۔ ایسے ہی تو اس کی آنکھوں میں نگار کے لیے نفرت تھی اور نوشی کے لیے بس محبت ہی محبت۔ اس کی 10 سال کی تپسیا کا زین نے یہ پھل دیا تھا کہ وہ اسے طلاق دے دینا چاہتا تھا، اس سے اس کا بیٹا چھین لینا چاہتا تھا۔ تبھی تو نگار نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اسے طلاق دے کر چھوڑ کر چلا جائے اور دنیا اس پر ہنسے۔ وہ زین کی بیوہ کہلوانا پسند کرے گی، مگر زین کے ہاتھوں ٹھکرائی ہوئی نہیں اور انہوں نے اسے مار ڈالا، اور آج ان کا اہلیار بھی تو انہیں شکست دے کر جا رہا تھا۔ تو وہ کیسے یہ سب قبول کر سکتی تھی؟ نہیں مار سکتی آپ گولی، آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ اب ساری زندگی تڑپتی ہی رہیں گی تو بھی آپ کا اہلیار اب واپس نہیں آئے گا۔ نگار کے بے دم ہوتے ہاتھ جھٹک کر وہ دور ہٹا۔ آئی ہیٹ یو ممی، آئی ہیٹ یو، وہ کہہ کر مڑا۔ نگار کبھی مار نہیں سکتی، کبھی نہیں۔ ان کے سامنے نگار گردن اکڑائے آ کھڑی ہوئی اور نگار نے اپنی ساری طاقت جمع کرتے ہوئے اپنا گن والا ہاتھ بلند کیا اور ایک شعلہ بلند ہوا جو جاتے ہوئے اہلیار کی پشت پر جا کر گڑا تھا۔ اہلیار کو اپنی پشت میں شعلہ گڑتا محسوس ہوا اور لگا سانس رک گئی ہو۔ قدم لڑکھڑائے اور مڑ کر نگار کا چہرہ دیکھنے کی کوشش میں وہ وہیں گرتا چلا گیا۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں سے اس نے نگار کو دیکھنا چاہا، مگر چاہ کر بھی وہ اپنی آنکھیں کھلی نہیں رکھ پایا۔ گم ہوتی ساعتوں میں فائق صاحب کے چیخنے اور خود کو پکارنے کی صدا آئی اور پھر اسے لگا اب جسم سے روح نکل گئی ہو۔ ہوا میں خنکی سی تھی اور آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چاندنی بکھیر رہا تھا۔ لان میں اس وقت اکا دکا ہی لائٹس روشن تھی اور ایسے میں وہ اپنے ارد گرد
شال لپیٹے ہوئے بہت آہستہ آہستہ قدموں سے لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ آج طبیعت کچھ بے چین سی تھی، دل بھی عجیب طریقے سے اداس ہو رہا تھا۔ سمین نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، چاند بھی اس کی طرح تنہا سا لگا تھا، اسے جیسے آج چاند اس کی تنہائی کا ساتھی بن گیا ہو۔ سمین نے آہ بھر کر اپنے ارد گرد اہلیار کو ڈھونڈا، وہ ہوتا تو اس وقت وہ ایسے تنہا آہیں نہ بھر رہی ہوتی۔ سمین کو شدت سے وہ یاد آیا تھا۔ اہلیار کیا یاد آیا، بہت سے پرانے زخم بھی ہرے ہو گئے۔ وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی، حالانکہ گھر والے تو اب اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ مبین صاحب اکثر اس سے ملنے کے لیے بھاگے آتے اور فائق صاحب کا بس چلتا تو اس کی ساری تکلیفیں خود لے لیتے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی نیلم بھابھی اس کے ساتھ ہی باتیں کرتے ہوئے ٹہلتی رہی تھی اور اس کا دل بھی بہلاتی رہی تھی۔ عادل کی آواز پر وہ اس کے بیٹے زین کو لے کر اندر جا چکی تھی۔ جاتے جاتے اسے بھی نصیحت کر کے گئی تھی وہ جا کر بیڈ روم میں آرام کرے، زین کو وہ اپنے پاس سلا لیں گی۔ وہ بس مسکرا کر تائید میں سر ہلا کر اب تک آرام کرنے بیڈ روم میں نہیں گئی تھی۔ اسی طرح اپنے شغل میں لگی اہلیار کو یاد کر رہی تھی، جس کے بنا اس کی زندگی کے سارے رنگ پھیکے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو سمین؟ اپنے پیچھے فائق صاحب کی آواز سن کر وہ آہستہ سے پلٹی، وہ فکر مند سے اس کے پاس آ رہے تھے۔ سمین وہیں ٹھہر کر پھیکی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے انہیں اپنے پاس آتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آج کل وہ اس کے لیے بہت پریشان رہتے تھے، شاید اس کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے۔ طبیعت سنبھلی نہیں ہے تمہاری ابھی تک، اور تم اکیلے ادھر ادھر کیا گھوم رہی ہو؟ جانتی ہو نا ڈاکٹر نے تمہیں چلنے پھرنے سے منع کیا ہے نا؟ جیسے ہی وہ اس کے نزدیک آئے فوراً سمین کا ہاتھ تھام کر اسے پیار سے ڈانٹ کر سنبھال کر اندر لے جانے لگی۔ بابا میں ٹھیک ہوں، بس دل گھبرا رہا تھا اسی لیے لان میں آ گئی۔ وہ ان کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر ان کی فکر دور کرنے کے لیے مسکرائی۔ فائق صاحب نے غور سے اسے دیکھا، تھکا تھکا سا چہرہ اور اداس سی سمین، بال بکھرے ہوئے اور سلوٹوں سے پر اجلا لباس، اہلیار کے بنا اداس ہو؟ انہوں نے ایک دم سے پوچھا تو سمین نے نفی میں سر ہلا دیا، اقرار کر کے وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر اس نے ہاں کہہ دیا تو وہ اور بھی فکر مند ہو جائیں گے۔ انہیں اسی پریشانی سے بچانے کے لیے دھیمی آواز میں بس اتنا کہا، بابا بس طبیعت گھبرا رہی ہے۔ فائق صاحب نے گہری سانس بھری اور ہولے ہولے چلتے ایک طرف رکھی کرسیوں کی طرف آ گئے۔ سمین کو بٹھا کر وہ خود بھی اس کے قریب بھی بیٹھ گئے۔ بس کچھ دن اور، ایک بار طبیعت سنبھلنے دو، ہم سب گاؤں چلیں گے، وہاں مبین بھی تو ہے، تم اس سے مل لینا، وہ بھی تمہیں اور زین کو بہت یاد کر رہا ہے۔ وہ اس کے بکھرے بالوں کی لٹیں سنوارتے ہوئے پیار سے بہلا رہے تھے۔ سمین بس ان کا مہربان چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میری گڑیا، میری نوشی کی نشانی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر ان کی پدرانہ محبت چھلک پڑی۔ انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر اپنے دل میں آسودگی اترتی محسوس کی تھی۔ بابا، آپ میری سارا آنٹی سے بہت محبت کرتے تھے، وہ اچانک پوچھ بیٹھی تو فائق صاحب اداسی سے مسکرا دیے۔ محبت تو اب بھی کرتا ہوں بیٹا، اور یہ محبت کبھی کم نہیں ہوگی۔ سمین نے ان کی نم آنکھیں دیکھی تو پیار سے ان کے شانے پر سرک دیا اور نم آواز میں بولی، مجھے بھی یقین ہے بابا کہ کہیں نہ کہیں وہ آپ سے محبت کرتی رہی ہوں گی، تبھی تو مجھے آپ کے پاس بھیجنے کے ہی لیے زین انکل کی بات مان لی۔ مجھے یقین ہے انہوں نے اہلیار سے میرا نکاح صرف آپ کی خوشی کے لیے کروایا تھا، ورنہ وہ نگار جیسی عورت کے بیٹے سے اپنی بیٹی کو رشتے میں نہ باندھتی۔ ان کے شانے پر سر ٹکائے ہوئے سمین ہولے ہولے بولتے ہوئے ان کے کرتے کے بٹن کو بھی چھو رہی تھی۔ اس کی بات پر فائق نے اس کا سر تھپکتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا، پھر جب مبین نے بتایا تو یقین ہو گیا۔ نوشی کا احسان ہے مجھ پہ، مبین کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس کو میری تنہائی، میرے خالی پن کا احساس تھا۔ وہ چاہتی تھی تمہیں میرے پاس بھیج دے، اور یہ موقع اللہ نے اسے عطا کر ہی دیا۔ میں تاعمر اس کا شکر گزار رہوں گا۔ وہ اب بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے نوشی کو شکریہ کہہ رہے تھے۔ بابا آپ مجھے بتائیں اس کے بعد کیا ہوا تھا، کیسے سب کچھ طے ہو گیا، اور نگار نے کیوں زین انکل کو مارا؟ سمین نے اچانک ان کے شانے سے سر اٹھا کر سوال کر ڈالا، اور فائق صاحب نے سرد آہ بھر کر سمین کی طرف دیکھا، پھر آہستہ آہستہ اسے سب بتانے لگے۔
مبین سمین کو اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلاتے ہوئے نوشی سے بھی غافل نہیں تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ نوشی کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے جانے کے بعد کچھ تو ایسا ہوا تھا کہ نوشی آج انہیں پہلے جیسی نہیں لگ رہی تھی، مگر سمین کے سامنے وہ کچھ نہیں پوچھ سکتے تھے۔ ساری کہانی سے سمین انجان تھی۔ نوشی نے تو اسے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کی سگی ماں ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی جو کچھ بھی اس پر بیتا تھا اس کے بارے میں اس کی بیٹی کو کبھی بھی پتہ چلے۔ مبین کو بھی یہی صحیح لگا۔ کیا ضرورت تھی سمین کو ماضی کے بارے میں بتانے کی؟ بڑی مشکل سے اس کے کچے ذہن سے فائق کی یادیں پاک کی تھیں ان دونوں نے۔ بابا مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ سمین کھاتے کھاتے اٹھ کر ان کی گود میں آ بیٹھی تو مبین خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آیا۔ بابا کو کھانا کھانے دو، میں سلا دیتی ہوں۔ آ جاؤ گڑیا۔ نوشی اپنا کھانا چھوڑ کر اچانک سے بولتی اٹھ گئی تو مبین سمجھ گیا اسے خود کو سنبھالنے کے لیے تنہائی درکار تھی۔ سمین آرام سے اس کی گود میں چلی گئی۔ نوشی مبین سے نگاہیں ملائے بغیر سمین کو اس کے روم میں لے کر چلی گئی۔ مبین نے نوشی کی پلیٹ کی طرف دیکھا۔ وہ ویسی کی ویسی ہی بھری ہوئی تھی، ایک لقمہ بھی اس سے نہیں کھایا گیا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی۔ مبین فکر مندی سے سر ہلا کر خود بھی اٹھ گیا۔ اس کی بھی بھوک ختم ہو گئی تھی۔ اس نے ٹیبل سے برتن اٹھانے شروع کر دیے اور پھر کچن میں لے جا کر ایک ایک کر کے سب کچھ اپنی جگہ پر رکھنے لگا۔ سارے کام ختم کر کے وہ کچھ دیر آ کر ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا۔ نگاہیں ٹی وی پر تھیں اور دھیان کہیں اور۔ وہ بس نوشی کی پریشانی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نوشی اس سے کچھ چھپاتی نہیں ہے، وہ اس سے اپنے دکھ شیئر کرے گی ضرور۔ مبین سب سوچتے ہوئے وہیں صوفے پر نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کر گیا۔ شاید وہ نوشی کا انتظار کرتے کرتے نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا کہ اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے گھٹنے پر سر رکھے ہولے ہولے سسک رہا ہے۔ مبین نے پٹ سے آنکھیں کھول کر نوشی کو دیکھا۔ نوشی کارپیٹ پر اس کے زانوں پر سر رکھ کر روتے ہوئے رو رہی تھی۔ وہ سکتے میں آ گیا۔ سارا کیا ہوا ہے میری جان؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ اتنا گھبرا گیا کہ تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس ہی دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں کو تھام کے پوچھا، مبین میرا دل پھٹ رہا ہے، میں کیا کروں مبین؟ میری آزمائش کیوں نہیں ختم ہوتی؟ کب سے وہ خود پر بند باندھے ہوئے تھی۔ مبین کا لمس پاتے ہی وہ بند ٹوٹ گیا اور وہ بے تحاشا روتی ہوئی مبین کے سینے سے آ لگی۔ کون آیا تھا یہاں؟ سارا۔ ان کا یوں تڑپ تڑپ کر رونا مبین سے برداشت نہیں ہوا۔ اس کا سر سہلاتے ہوئے سنجیدہ ہو گیا۔ سارا کے رونے میں اور بھی تیزی آ گئی تو مبین نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ سارا، میں نے خود سے عہد کیا تھا تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا، اسی لیے میں نے سمرا والی حقیقت تمہیں نہیں بتائی۔ میں جانتا تھا ایک بار پھر تم آزمائش میں گرفتار ہو جاؤ گی، ایک بار پھر سب کے چہرے تمہیں ماضی کے دردناک یادوں میں دھکیل دیں گے۔ وہ اس کا سر سہلاتا اپنے حصار میں لیے بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔ نوشی نے روتے روتے اس کے سینے سے سر اٹھا کر مبین کا چہرہ دیکھا۔ کون آیا تھا؟ فائق کیا۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ فائق آئے تھے مبین۔ وہ ایک بار پھر سسک پڑی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ مبین نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کر کے اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک بار پھر سمرا سے ملیں گی تو زین کی حقیقت بھی کھلے گی اور زین سامنے آئے تو نہ جانے پھر کیا حالات ہوں۔ وہ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں سمرا سے ایک بار مل لوں، مبین اسے معاف کر دوں۔ کتنا آسان سمجھ لیا ہے انہوں نے سب۔ کیا یہ سب آسان ہے مبین؟ اس عورت نے میری زندگی میں اتنا زہر گھولے ہیں کہ اب تک اس کی نلاہٹ میرے وجود پر ہے۔ نوشی روتے ہوئے درد بھری آواز میں بول رہی تھی۔ مبین بس اس کا سر سہلاتا اور کبھی پشت سہلاتا اسے تسلی بخش رہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے مبین، مجھے لگتا ہے میں ایک بار پھر آپ کو کھو دوں گی مبین۔ اس نے تڑپ کر سر اٹھایا، مبین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں تمہیں نہیں کھو سکتی مبین، اگر تم مجھ سے جدا ہوئے تو میں اس بار مر جاؤں گی مبین۔ مبین نے نوشی کے لبوں پر اپنی شہادت والی انگلی رکھ دی۔ اس طرح اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے ہوئے نوشی روتی آنکھوں سے اس کے محبت کے نور سے چمکتے مہربان چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اب کبھی ایسا سوچنا بھی مت کہ مبین کو تم سے کوئی الگ کر سکتا ہے۔
ہم ایک دوسرے کے لیے بنے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تا عمر۔ ہمارے ملنے کا راستہ سخت تھا، مصیبتیں بھی بہت جھیلی ہم نے، مگر ہم ایک ہوئے نا۔ وہ لبوں پر محبت سے پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ نوشی نے روتے روتے ہاں میں سر ہلایا تو مبین کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے تو نوشی کے تڑپتے دل کو سکون سا ملنے لگا۔ مبین نے اس کی پیشانی سے لب ہٹا کر دیکھا اور بولا، ہم دونوں کو ہمارے اللہ نے انعام کے طور پر ایک دوسرے کو بخشا ہے، اور اس کا بخشا ہوا تحفہ کبھی کوئی چھین نہیں سکتا۔ وہ اب بہت پیار سے اس کے بہتے آنسوؤں کو صاف کر رہا تھا۔ نوشی کے دل کو قرار سا ملنے لگا، وہ آنسو تھمنے لگے۔ ہم نے پہلی آزمائش دیکھی ہے کیا جو میری سارا ایسی ہمت ہار بیٹھی؟ ارے ہم نے تو آگ کا دریا پار کیا ہے، یہ ذرا سے شعلے ہمیں کیا جلا پائیں گے؟ وہ اس کے آنسو صاف کر چکا تھا، اس کا ہاتھ تھام کر بہت پیار سے تھپک رہا تھا۔ نوشی یکٹک اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے آنسو بہا ڈالے، کب سے پریشان دیکھ رہا تھا۔ تم پہلے بتا دیتی تو میں اسی وقت فائق سے بات کر لیتا اور اسے سمجھا بھی دیتا کہ وہ آئندہ سارا سے ایسی توقعات نہ رکھے۔ تم گئے تھے نا سمرا سے ملنے؟ نوشی نے اچانک سے پوچھا تو مبین کے ہونٹوں سے سرد آہ نکلی۔ سچ کہتے ہیں لوگ، بیوی کی نگاہوں سے شوہروں کے کوئی جرم چھپے نہیں رہتے۔ اسے بہلانے کے لیے وہ ذرا سا شوق ہوا۔ بہت بیمار ہے سمرا؟ نوشی اس کا مذاق نظر انداز کر کے دکھ سے پوچھ بیٹھی۔ مبین نے گہری سانس بھری، اپنی سزا کے دن کاٹ رہی ہے۔ وہ جو کچھ اس نے کیا تھا نا، وہ شاید اس سے بھی بڑی سزا کی مستحق تھی۔ مبین کو ماضی کے سارے واقعات یاد آئے، کتنی بے دردی سے اس نے دونوں کے ساتھ کیسا گھناؤنا کھیل کھیلا تھا، کیسے اس نے دونوں کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلا تھا۔ میں اس سے ملوں گی، میں اس سے ملوں گی۔ مبین اس کی بات سن کر مسکرایا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وعدہ کرو اب رو رو کر مجھے تکلیف میں مبتلا نہیں کرو گی۔ معلوم ہے نا تمہارے آنسو میری کمزوری ہیں۔ اسے اپنے ایک بازو کے حصار میں لیتے ہوئے فکر مند تھا وہ۔ تم ہو نا آنسو بہائی بھی تو تمہارے شانے پر رکھ کر رو لوں گی، تم سارے آنسو چن لینا۔ نوشی اس کے شانے پر سر رکھ کر وہیں صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آزمائش کے بعد مبین جیسا تحفہ پا کر وہ اپنے اللہ کی شکر گزار تھی اور مطمئن بھی۔ اوکے، لیکن اب سارے آنسو اپنے لبوں سے چنوں گا، بعد میں شکایت مت کرنا۔ وہ شرارت سے جھک کر اس کے گال چوم کر بولا تو نوشی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ مار کر سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ہاسپٹل کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی نوشی نے ساتھ چلتے مبین کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ اس کی ہتھیلیاں بھیگ رہی تھیں اور چال میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ مبین نے اس کا ہاتھ اور بھی مضبوطی سے تھام کر جیسے اسے حوصلہ دیا۔ نوشی نے سر اٹھا کر ہاسپٹل کی بلڈنگ دیکھی اور پھر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے وہ اسپتال کے اندر داخل ہو گئی۔ سمرا اس روم میں ہے، تم اندر جاؤ، میں سمین کو لے کر باہر ہی ہوں، شاید اس کا اندر جانا بہتر نہ ہو۔ مبین نے ہاسپٹل کے روم کے دروازے پر رک کر ساتھ کھڑی نوشی سے آہستہ سے کہا۔ مبین کی بات اسے بھی صحیح لگی۔ سمین ویسے بھی گھبرائی سی تھی، اندر سمرا کو دیکھ کر اس کے چھوٹے سے ذہن پر کہیں برا اثر نہ پڑے، اس لیے سر تائید میں ہلا کر اس نے مبین کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں اور خود کو سنبھالنا، پلیز میرے لیے رونا مت، ٹھیک؟ مبین نے اس کا گال تھپک کر پیار سے کہا تو وہ زبردستی کا مسکرا کر جی کڑا کرتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ نوشی آہستہ آہستہ قدموں سے بیڈ تک آئی۔ جیسے ہی اس کی نگاہ بستر پر پڑے وجود پر گئی، نوشی نے اپنی سسکی دبانے کے لیے اپنے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ لی۔ وہ سمرا تو نہیں تھی، یہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ایک ایسی عورت کی مکروہ تصویر تھی جس کے اعمال یہی دنیا میں عبرت کا نشان بن گئے تھے۔ سمرا نے سر گھما کر آنے والے کو دیکھا اور اس کی پہلے سے ابری ہوئی آنکھیں اور بھی ابل کر جیسے باہر کو نکلنے لگی۔ نوشی کو اس سے عجیب طرح کا خوف محسوس ہوا۔ نوشی تم آ گئی؟ نوشی میں جانتی تھی تم ضرور آؤ گی، سب کہتے ہیں تم مر گئی ہو مگر مجھے یقین تھا تم مری نہیں ہو۔ سمرا کی حالت عجیب وحشی سی ہونے لگی۔
روم میں موجود نرس کبھی بیڈ کی طرف دیکھتی اور کبھی کچھ دوری پر کھڑی حسن اور معصومیت کی اس مورتی کو جس کو یہ نوشی کہہ کر بلا رہی تھی۔ نوشی مجھے معاف کر دو، دیکھو تمہیں برباد کر کے میں کیسے جل رہی ہوں، تڑپ رہی ہوں۔ نوشی دیکھو مجھے تمہاری بددعائیں لگ گئی ہیں، تمہیں برباد کیا تھا نا، میں خود برباد ہو گئی، سمرا روتی ہوئی نوشی سے کہہ رہی تھی، اور وہ بس آنکھوں میں آنسو بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے اندر وہ ذرا سی بھی ہمت پیدا نہیں کر پا رہی تھی کہ بڑھ کر اس کا ہاتھ ہی تھام لے۔ اس کے پیر جیسے فرش پر منجمد سے ہو گئے تھے۔ نوشی کچھ تو بولو، مجھے گالیاں دو، آؤ مجھے مارو، مگر مجھے معاف کر دو نوشی، میں اس تکلیف سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں جو تمہیں تکلیفیں دینے کی وجہ سے مجھ پر عذاب بن کر نازل ہوا ہے۔ سمرا اب باقاعدہ چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ نوشی کو دیکھتے ہوئے وہ اٹھنے لگی تو نرس نے اسے کس کر بیڈ پر جکڑ لیا اور نوشی کی چیخیں اس کے گلے میں گھٹ سی گئی تھی۔ مجھے مارو نوشی، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالو، میں تمہاری دشمن ہوں، ہمیشہ تم سے حسد کیا، تم سے نفرت کی، اور صرف تم سے ہی کیا اپنے بھائی سے بھی جلتی رہی۔ میں نے سب کو برباد کیا، چاچی کی موت کی وجہ بنی، اپنی اماں ابا کو میں نے مار ڈالا، اپنے بھائی کا بسا بسایا گھر اجاڑ ڈالا، میں قاتل ہوں تم سب کی، آؤ مجھے مارو، ویسے ہی ذلیل کرو نوشی جیسے میں نے تم کو کیا تھا۔ سمرا کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں مگر وہ بولتی جا رہی تھی، چلا چلا کر نوشی سے کہہ رہی تھی۔ نرس بھی بس اسے دبوچے ہوئے چپ چاپ تماشا دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، کیا ایک عورت اتنی بھی ظالم ہو سکتی ہے کہ اپنوں کو ہی برباد کر دے؟ نوشی کی برداشت اب جواب دینے لگی تھی۔ وہ بیڈ تک آئی اور لرزتی آواز میں بس اتنا کہا، میں نے تمہیں معاف کیا سمرا، اور میرا خدا بھی تمہیں معاف کرے، بس یہی میری دعا ہے۔ نوشی بول کر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہاسپٹل روم سے باہر نکلتی چلی گئی۔ پیچھے سمرا چلا چلا کر روتے ہوئے بے قابو ہوئی تو آخرکار نرس نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر خاموش کر دیا۔ جیسے ہی نوشی گراؤنڈ میں نظر آئی، بے قراری سے ٹہلتا مبین تیزی سے اس کی طرف بڑھا آ کر سیدھے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تم ٹھیک ہونا سارا؟ اس کے چہرے کی زرد ہوتی رنگت، قدموں کی لڑکھڑاہٹ اور ہراساں سا انداز۔ مبین نے فکر مندی سے نوشی کو دیکھا۔ مبین مجھے لے چلو یہاں سے، میرا دم گھٹ جائے گا۔ اس کی حالت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی اور دل تھا کہ جیسے کوئی مٹھی میں مسل رہا تھا۔ ہاں چلتے ہیں، سمین وہاں کھیل رہی ہے، اسے لے لیں۔ وہ جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر ایک طرف بنے بچوں کے کھیلنے کے لیے بنے پارک کی طرف بڑھ گیا۔ فائق سمرا کے لیے دوائیں لے کر اس کے پاس جا رہا تھا کہ اس کی نگاہ اچانک بچوں کے ساتھ کھیلتی سمین پر پڑی تو دل میں چھپی باپ کی محبت انگڑائی لے کر جاگ گئی۔ ان کی اور نوشی کی کاپی، ان کی اپنی بیٹی جس سے دور رہ کر وہ کیسے جی رہا تھا وہی جانتا تھا۔ فائق سمین کو دیکھ کر سب کچھ بھول کر بے صبرا بنا اس کی طرف بڑھا۔ بس ایک بار اسے دیکھنے اور چھونے کی چاہ میں وہ اس کے پاس آ گیا۔ انکل میرا بال دے مجھے۔ اس کے قدموں میں شاید اس کا بال آ گیا تھا کہ سمین دوڑ کر اس کے پاس آ گئی۔ سمین میری گڑیا۔ وہ گھٹنوں کے بل سمین کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ پیچھے سے مبین نے سمین کو پکارا تھا۔ فائق کو جھٹکا لگا، پل میں حقیقت اپنی ساری تلخیوں سمیت اسے ہوش میں لا گئی۔